اللہ انسان کے اوپر بڑا غفار ہے، بڑا بخشنے والا ہے، بہت گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ استغفار کا صرف ایک رکن ہے اور توبہ کے 3 رکن ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا، جب وہ کر بیٹھتے ہیں، فاحشۃ، کوئی گناہ، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو وہ کرتے ہیں اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں۔ اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، یعنی جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشہ، جب وہ کوئی گناہ کا کام کر بیٹھتے ہیں، یعنی فاحشہ سے مراد یہاں پہ یہ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کے اوپر کیا کر دیتے ہیں؟ ظلم، یہ مراد ہے یہاں پہ۔ او ظلموا انفسہم، یا خود اپنے آپ پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، یا کسی دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دی، اور یا پھر اپنے آپ کے اوپر ہی زیادتی کر لی، گناہ ایسا کر لیا، ذکر اللہ، کہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، معاف کر دے۔ انسان میں اور شیطان میں یہی فرق ہے۔ انسان میں اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ کہ شیطان اپنے گناہ کر کے گناہ پہ اڑ جاتا ہے، اور انسان گناہ کر کے انسان گناہ کے اوپر نادم ہو جاتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور پھر انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی بھی چاہیے کہ گناہ برا ہے، گناہ کیا ہے؟ برا ہے، اور پھر توبہ بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا کہ اللہ غفار ہے۔ بات سمجھائی کو نہیں؟ یعنی گناہ بہت بری بات ہے، توبہ بہت ضروری ہے، اور کیوں؟ وجہ کیا ہے توبہ ضروری ہے؟ کہ اللہ بہت کیا ہے؟ غفار ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ فوراً سے معافی مانگنی چاہیے، فوراً سے معافی مانگنی چاہیے۔ آگے فرما دیا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پہ، اپنے جو کچھ بھی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اڑتے نہیں ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی الہ اور معبود ہے، ہمیں کوئی پکڑنے والا ہے، ہماری کوئی گرفت کرنے والا ہے، اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، اس لیے انسان گناہوں پہ اڑتا نہیں ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرہ، جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پہ اڑتے نہیں ہیں، اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن ان کا جزا کیا ہوگی، بدلہ ان کا کیا ہوگا؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ جن کی جزا مغفرت ہوگی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، اللہ ان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ معاف۔ جب انسان سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، استغفار کے کتنے رکن ہیں؟ ایک رکن ہے، اور توبہ کے 3 رکن ہیں۔ استغفار کا رکن مطلب کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں کے اوپر نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ پچھلے گناہ پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ ہے استغفار۔ اور توبہ کیا ہے؟ اس کے 3 رکن ہیں، یعنی پچھلے گناہ کے اوپر نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، نادم کا مطلب ہے شرمندہ، پچھلے گناہ کے اوپر شرمندہ بھی ہے، اور اس وقت اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہے، اسے توبہ کہا جاتا ہے۔ استغفار یعنی پچھلے گناہ پہ توبہ کر رہا ہے، پچھلے گناہ پہ انسان اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ میرا گناہ کو معاف کر دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہے، ہو گیا پھر معافی مانگ لوں گا، ہو گیا پھر معافی مانگ لوں گا، یعنی آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہے استغفار میں۔ توبہ میں یہ عزم ہے،
تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پکی توبہ کرنی چاہیے کہ اب تو معافی مانگ رہا ہوں، پچھلے گناہ پہ شرمندہ بھی ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہو۔ اس کے باوجود اگر پھر بھی گناہ ہو جائے اللہ پھر بھی معاف کر سکتا ہے اگر انسان معافی مانگے۔ میں نے کئی دفعہ وہ حدیث سنائی کہ اگر انسان 70 دفعہ بھی دن میں معافی مانگے اللہ 70 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی معافی مانگنے والا تو ہو، سچے دل سے معافی مانگنے والا تو ہو۔ دھیان اس طرف ہے، دعا کہیں ہو، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ہاتھ یہاں سے اٹھاتے بھی نہیں ہیں، ادھر رکھے رکھے دعا ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں ایسی دعا اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ اگر دعا کرنا شروع کر بھی دی تو ایسے چل رہا ہے، یہ دعا ہے۔ آپ بھی حساب لگائیں، جو کہ مانگنے والا آتا ہے آپ کے پاس کیا 10 روپئے دے، مجھے کا کھلو رہا ہے جہاں اپنا کام مکا رہا ہے، کیڑے کام سے لگا ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اگر وہ آپ سے التجا کرے مجھے ضرورت ہے فلاں ہے، آپ پھر بھی کیا کریں گے؟ اس کو نکال چل ٹھیک ہے یار چلا جائے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، انسان کا ذہن ہونا چاہیے حاضر، مانگے گا تب اللہ معاف کر دے گا۔ اتنا مرضی بڑا گناہگار، میں نے کئی دفعہ واقعہ بھی سنا دیا، ایک بندہ صرف یہ سمجھانے کے لیے واقعہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ 90 سال پتہ نہیں کتنی عمر تک یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا۔ یہ پتہ نہیں واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن سمجھانے کے لیے بہترین ہے، یا سنم یا سنم یا سنم کہتا رہا۔ سنم کا مطلب میرے بت، جس کو وہ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتا تھا اس کو سنم کہا جاتا ہے۔ یا سنم کر رہا تھا، بالآخر ایک دن اس کو تھوڑی سی اونگ آئی تو یا سنم کی جگہ یا سمد نکل گیا اس سے۔ کیا نکل گیا؟ اور سمد یہ اللہ کی ذات ہے۔ سمد کہتے ہیں اس ذات کو جس کے بغیر کسی کا ایک کام بھی نہ ہو، اور وہ ذات سمد ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کے بغیر کسی کا ایک کام بھی نہ ہو اور اس کا ہر کام ہر کسی کے بغیر ہو جائے، اس کو سمد کہا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات، اس کا جب نام نکلا اللہ نے فوراً کہا یا لبیک یا عبد، ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، وہ تو سنم کہہ رہا تو زبان سے تو وہ ایسے سو کے نکلا ہے اور نیند آئی اس کو تو سنمت کہہ دیا، اللہ آپ پھر بھی ایسے اس کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ 90 سال جتنے سال ہو گئے اس کو سنم پکار رہا ہے، اس نے تو جواب نہیں دیا، اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو میرے میں اس میں فرق کیا رہ جاتا؟ انسان کو چاہیے کہ ایسی ذات کے سامنے فوراً معافی مانگے، اور اللہ معافی مانگنے والے سے بہت راضی ہوتے ہیں، بڑے راضی ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ واقعہ سنا بیٹھا ہوں کہ وہ ایک بندہ جو اپنا ساز و سامان لے کے اونٹ کے اوپر سوار ہو کے اس نے کیا کہتے ہیں ریگستان اس نے پار کرنا تھا۔ اب ریگستان پار کرنے کے لیے اس کے اوپر بیٹھ گیا، کافی درمیان چلا گیا۔ اب اس نے کہا تو تھوڑا سا آرام کرتا ہوں، کوئی درخت وغیرہ آیا ہوگا۔ اب وہاں پہ بیٹھ گیا آرام کرنے کے لیے، اس کو نیند آ گئی، اب وہ اونٹ اس کا ساز و سامان لے کے کلک گیا، پتہ نہیں گیا کہاں پہ وہ۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی اس نے کہا ہاں ادھر گیا، اس نے بڑا کوشش کی، دیکھا دکھا، لیکن وہ اونٹ اس کو نظر نہ آیا۔ اب ریگستان کا یہ اصول ہے کہ جب انسان پیاسا ہو تو اس کو دور سے پانی نظر آتا ہی آتا ہے، وہ ریت چمکتا ہے نا، اس کو ایسے جیسے پانی ہے ادھر، وہ پھر بھاگتا اس کے پیچھے، وہ بھاگ کے انسان مر جاتا ہے۔ وہاں پہنچتا ہے وہاں پانی نہیں، پھر آگے پھر چمک رہا ہوتا ہے وہاں پانی ہے، پھر اس کی طرف بھاگتا ہے۔ تو ریگستان میں انسان ایسے مر جاتا ہے۔ اب اس نے کہا ضرور بھاگ کے مرنا ہے، یہیں پہ بیٹھ کے مر لیتے ہیں، پھر وہیں پہ بیٹھ گیا۔ نیند آئی، کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلی دیکھا پھر اونٹ بما سامان اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اتنی خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں لفظ کیا کہتے ہیں۔ اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، انسان ہونے کے ناطے ہو گیا، یا اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون کرے گا۔ ایسے انسان شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب انسان گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو جزا دیتے ہیں، بدلہ کیا دیتے ہیں؟ ایسی جنت دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایسے ایسے انعامات ملیں گے نہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان میں سنا ہے، نہ کسی دل میں گھٹکا پیدا ہوا ہے۔ ایسے ایسے وہاں پہ انعامات ملیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، یہ انعامات کے بعد چھین جانے کا خوف نہیں ہوگا، ختم ہو جانے کا خوف، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ نے فرمایا کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔
اتنا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں. تو انسان کو چاہیے کہ ایسی ذات کے سامنے اپنے گناہوں کو لے کے نہ جائے، بلکہ گناہوں کو جب اللہ کہتا ہے کہ معافی مانگو میں معاف کر سکتا ہوں، تو انسان کو چاہیے جب گناہ ہو فوراً سے کیا کرے، معافی مانگے. اللہ پاک